السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست و دعا ہیں، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائیں۔ بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں۔ فرش ازا پر موجود آپ تمام مومنین مومنات اور جتنے مومنین مومنات نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، بالخصوص امام زمان کے ظہور کی تعجیل، جبہ مقاومت کی فتح و نصرت، اس مجلس کی قبولیت کی دعا شامل کر کے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، پروردگار کا کروڑ ہا شکر کہ ایک مرتبہ پھر فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب ہوا۔ یہ ایام عزا کا بالخصوص جو پہلا عشرہ ہے، یہ 10 راتیں اور صبح عاشور، یہ بہت اہم ہیں، بہت خاص ہیں۔ اس قدر اہم ہیں کہ ان کی قسم اٹھائی ہے پروردگار نے۔ سورہ مبارکہ فجر کی ابتدا میں والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ پس روایات میں ان 10 راتوں کو انہی ایام عزا کی 10 راتیں مراد لی گئی، بہت اہم ہیں۔ اور اگر انسان تھوڑی سی سعی کرے، جستجو کرے، ان 10 راتوں میں وہ کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں عام دنوں میں شاید تصور کرنا بھی محال۔ کس قدر ہیں ان 10 راتوں میں، اس پہلے عشرے کے اندر کس قدر کشش ہے، کس قدر قوت ہے کہ ان 10 راتوں میں ایسی تاثیر ہے کہ ایسا انقلاب برپا کر دیتی ہے کہ یزیدی لشکر کا جرنیل بھی اٹھ کر حسینی بن جاتا ہے۔ یہ ان 10 راتوں کے اندر کا واقعہ ہے کہ حر کا آنا، اور حر کے آنے سے بہت خوبصورت کسی نے کہا اور درست کہا ہے کہ باپ اور بیٹے نے ناممکن کو ممکن کر دیا، باپ اور بیٹے نے ناممکن کو
اب اگر آپ متوجہ ہوں گے تو دوسرے مصرعے سے، کیونکہ تاریخ کے دو بڑے واقعات ہیں، اور شاعر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ شعر میں سمو دیتا ہے، کھول کے بیان کرے تو شاید 10 صفحے بن جائیں۔ آپ سب کو علم ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے پلٹایا تھا امیر المومنین نے، اور صبح عاشور ہر بھی پلٹ کر واپس آیا تھا۔ اب سنیے گا، باپ اور بیٹے نے ناممکن کو ممکن کر دیا، ڈوبتے سورج کا اور ہر کا پلٹنا ایک ہے۔ ڈوبے ہوئے سورج کا واپس آ جانا اور ہر کا واپس آنا، یہ ایک ہی طرح کا پلٹنا۔ فیضان محترم، یہ جو 10 راتیں کہ جن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جوانان عزیز، کوشش صرف ایک کرنی ہے، باقی کام مولا حسین کا، صرف کوشش کرنی، اور یہ کوشش بہت اہم ہے۔ کوشش کیا کرنی ہے؟ رجس سے دور رہنا، اپنی ذات سے، اپنے وجود سے، اپنی زندگی سے، اپنے معاملات سے رجس کو، گندگی کو، آلودگی کو دور کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ رجس، آلودگی اور گندگی، یاد رکھیں، یہ وہ معاملات ہیں جن کے لیے اللہ نے تکوینی ارادہ کیا کہ ان کو اہل بیت سے دور رکھے گا پروردگار۔ سب کو یاد ہے حدیث قصہ تفصیل کے ساتھ جو آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کا شان نزول حدیث قصہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔ یہاں پہ انما یرید، اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ اللہ کے ارادے دو قسم کے، توجہ رکھنی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو یہ جو پہلا پیغام ہے ان 10 راتوں سے متعلق، وہ آپ کے اذہان تک منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھے۔ یہ سورہ احزاب میں یرید ہے، ایک یرید سورہ مائدہ میں ہے، وضو کی آیت میں۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اے مومنین، وضو کے ذریعے سے آپ پاک ہو جائیں۔ وہاں بھی ارادہ ہے، یہاں بھی ارادہ ہے۔ ان دونوں ارادوں میں ایک فرق ہے۔ اس ارادے کو کہ جو وضو کی آیت سے تعلق رکھتا ہے، ارادہ تشریعی کہتے ہیں۔ تشریعی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم وضو کے ذریعے سے پاک ہو جاؤ، اور اگر تم نہ کرنا چاہو تو تمہارے پاس اختیار ہے۔ تشریعی ارادے میں، تشریعی امور میں انسان کے پاس اختیار ہے، کرے گا تو سعادت حاصل کر لے گا، نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا۔ اس کو تشریعی ذمہ داری، یہ تشریعی نظام ہے۔ ایک تکوینی نظام ہے، وہاں انسان کی مرضی کا، انسان کی خواہش کا عمل دخل نہیں ہے، وہ نظام کن ہے، یعنی وہ ارادہ تکوینی ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ارادہ تکوینی ارادہ ہے، یہاں کسی کے پاس اختیار نہیں ہوتا، یہاں کسی اور کی مرضی نہیں چلتی، یہاں کسی کی خواہش سے کام نہیں بنتا۔ تو یہ جو آیت تطہیر میں کہا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا، یہ ارادہ تشریعی نہیں ہے، یہ ارادہ تکوینی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب قیامت تک اور اس کے بعد بھی جو رجس ہوگا وہ کبھی بھی اہل بیت کے قریب نہیں جا سکے گا، رجس اہل بیت سے دور۔ یہ ارادہ تکوینی ہے، آپشنل نہیں ہے۔ یہ تکوینی ارادہ ہے، آپشنل نہیں ہے، یعنی یہ ہو چکا ہے، خدا کا ارادہ کن فیکون ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے آلودگی، رجس اہل بیت کے قریب ہی نہیں۔ اب میں نے جو عرض کیا، ان 10 راتوں میں وہ جو صحیح، وہ جو کوشش ہم نے کرنی ہے، ویسے تو سارا سال یقیناً یہی ہو کہ رجس کو ہم اپنے آپ سے دور رکھیں، لیکن ان 10 راتوں میں بہت زیادہ کوشش کریں، ان 10 دنوں میں
اس میں بہت زیادہ کوشش کریں، صحیح کریں، پھر اس کا اثر آتا ہے، پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہر وہ چیز جو رجس ہے دور کریں خود سے، اپنی اپنی زندگیوں میں نظر کریں، آج کے شب میں، کل کے دن میں سوچیں میری زندگی میں کیا، میرے معاملات میں، میرے اعمال میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو رجس ہے۔ اگر گندگی ہے اس کو ہٹانا ہے۔ بعض لوگوں کی زبان پہ گالی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ گالی کے بغیر بات نہیں کر سکتے۔ گالی رجس ہے، جھوٹ بولنا رجس ہے، غیبت رجس ہے، آنکھوں کی نجاست، جیسے کوئی ایسی چیز دیکھنا کہ جس کا دیکھنا پروردگار کے طرف سے ممنوع ہے، یہ دیکھا گویا آنکھوں کو رجس زدہ کر دیا ہے۔ ایسی چیز کو سنا جس کو سننا نہیں ہے، درست نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، سنا کانوں کو رجس آلود کر دیا ہے۔ یہ رجس کہ جو میری اور آپ کی زندگی میں گندگی مختلف شکلوں میں موجود ہے، اس کو دیکھنا اور اس کے بعد ان 10 دنوں میں پابندی کر لیں، طے کریں کہ نہیں ان 10 دنوں میں نہیں کروں، اور پھر یہ 10 دن رجس کے بغیر گزاریں۔ تو ارادہ الہی یہ ہے کہ رجس کبھی بھی اہل بیت کے نزدیک نہیں جا سکتا، رجس زدہ بھی کبھی اہل بیت کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ جائے گا وہ جو خود کو پاک کرے گا۔ تو بس خود کو رجس سے نکالنے کا راستہ حور نے دکھا دیا مجھے اور آپ۔ رجس سے نکلو گے تو حسین تک پہنچو گے، رہتے ہوئے نہیں پہنچ سکتے۔ اگر حر وہاں اس لشکر میں رہتے ہوئے حسین ابن علی سے ملنے کی آرزویں کرتا تو آرزو ہی رہ جاتی، نکل کے جانا ضروری تھا، پہنچنا ضروری تھا۔ بس رجس اور آلودگیوں کے لشکر سے نکلنا ضروری ہے، حسین ابن علی کے قدموں تک پہنچنا ضروری ہے۔ پہنچنے تک کا کام ہمارا ہے، پھر اٹھا کر علیہ السلام بنانا حسین کا کام ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ پھر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ یاد بس عزیز جوانان، ہمارے بچے، بزرگان، سب، ہر عزادار یاد رکھیں، یہ 10 دن، یہ 10 راتیں اسرار سے، خصوصی الطافات و عنایات الہی سے معمور ہیں۔ کس قدر ہیں، کیا خوبصورت ہے اس شاعر کا کہنا کہ جس نے کیا ترجمانی کر دی ہے کہ نو کے سنا پہ کون یہ قاری سوار ہے، نو کے سنا پہ کون یہ قاری سوار ہے، شبیر انقلاب کا پروردگار ہے۔ مولا حسین انقلاب کو پالنے والا، نشو و نما کرنے والا، وہ انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ بس اگر ذرا توجہ کرے، ذرا توجہ کرے، متوجہ ہو جائے، ہاتھ پکڑ کے گزارنے والے سید الشہداء خود ہیں، کیونکہ فرش عزا پہ میں اور آپ ہیں، صاحب عزا خود امام حسین علیہ السلام۔ اس قدر دلیل بینہ ہے اس موضوع پہ، تواتر کے ساتھ اتنے واقعات ہیں۔ بانی جو مجلس کے بانی نہیں ہوتے، ہم سب خادم ہوتے ہیں۔ بانی عزا، صاحب عزا خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ذات اقدس۔ بس عزیزان محترم، یہ ایک ایسا عملی کام ہے، ذمہ داری ہے، جو ان دنوں میں ہم سب نے جس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ عادت پڑ گئی ہے غلط بات کرنے کی، عادت پڑ گئی ہے خدا نخواستہ گالی منہ سے نکلنے کی۔ ان دنوں میں اگر آنے لگے تو روک لینا، 10 محرم میں نہیں، یہ اثر کرے گا، آپ خود دیکھیں۔ اگر کچھ دن کی پابندی کریں گے تو پھر سید الشہداء کی ایک نظر کافی ہوتی، امام کی ایک نظر۔ اب نظر سے ایک اور، آج مجھے نہیں پتا آج آپ کی سماعت کی وجہ ہے یا کوئی نہیں، مجھے پہ در پہ شعر یاد آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نجف اشرف میں ایک طالب علم، ظاہر ہے طالب علمی کی زندگی بالخصوص قدیم میں بہت کسمہ پرسی ہوتی تھی، بہت غربت اور بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہ کر
علم دین کے حصول کے لیے لوگ جاتے تھے۔ افغانی ایک طالب علم تھا، ایک عرصے سے نجف میں مقیم تھا، بہت کسمہ پرسی میں زندگی بسر کر کے مشکلات سے گزر کے تنگ آیا ہوا تھا، تو آخر امیر المومنین کے بارگاہ میں جا کر شکوہ کیا کہ مولا اپنا وطن چھوڑ کے یہاں آیا، ایک عمر کسمہ پرسی میں گزاری، آگے بھی کوئی مناسب حالات نظر نہیں آ رہے ہیں، کچھ تو میرے لیے کوئی رستہ نکالیں، میرے اوپر کچھ تو رحم کریں، میرے لیے کوئی ایسی آسانی کا آسودگی کا کوئی موقع تو فراہم کریں۔ اس طرح گلہ شکوہ کیا۔ اس شب میں سویا تو امیر المومنین کو خواب میں دیکھا۔ مولا نے کہا تم ایک کام کرو، تم ہندوستان کے ایک علاقے کا نام لے کر ہندوستان کے فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کا راجہ ہمارا ماننے والا ہے، اس نے ہماری شان میں ایک مصرع لکھا ہے، اور اس مصرعے میں ایک بیت لکھا ہے، دوسرا بیت اس مصرعے کے ہم وزن بیت کو ابھی تک لکھ نہیں پایا ہے، بہت سوچنے کے بعد بھی وہ دوسرا بیت اس کا نہیں لکھ پایا ہے۔ میں تمہیں دوسرا بیت بتاتا ہوں، یہ مجھ سے یاد رکھو، یاد کر لو، اور جا کر اسے یہ دوسرا بیت سنا دو، تو پھر وہ تمہارے لیے آسودگی کا انتظام سارا وہ خود کر دے گا۔ اب مولا نے اسے بیت سکھایا، اب یہ فارسی میں 2 مصرعے ہیں۔ مولا نے کہا اس سے کہنا جا کے کہ بے آسمان رود کار آفتاب کند، یہ دوسرا مصرع۔ کیا مطلب ہے؟ بے آسمان رود کہ آسمان پہ چلا جائے، کار آفتاب کند سورج کا کام کرے، یعنی اس کو چاہیے، دوسرا مصرع یہ ہے، اسے چاہیے کہ پھر وہ آسمان پہ چلا جائے اور سورج کی جگہ روشنی دینے کا کام کرے۔ اب یہ دوسرا مصرع جو مولا نے دیا۔ اگلے دن یہ کچھ دنوں میں تیاری کی، سامان باندھا، فیملی کو لے کے نکل آیا، ہندوستان کے اس علاقے میں پہنچا، راجہ تک رسائی حاصل کی، اس سے ملاقات کی، کہا میں نجف سے آیا ہوں، تو میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی مصرعے کا پہلا بیت اولا لکھا ہے، دوسرا آپ سے ہو نہیں پایا ہے۔ راجہ نے کہا ہاں میں نے ایک مصرع لکھا ہے، لیکن کافی اور مصرعے جوڑے، کچھ شاعروں نے بھی جوڑے، لیکن مجھے اس کے برابر کا مصرع ابھی تک ملا نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے پاس بھی ہے ایک مصرع۔ راجہ نے کہا بیان کرو، کہا نہیں پہلے آپ اپنا مصرع سنائیں۔ راجہ نے کہا میں نے لکھا ہے کہ بے ذرہ گر نظر لطف بو تراب کند، اگر کسی ذرے پر بو تراب کے لطف نظر پڑ جائے، میں نے ابھی عرض کیا نا سید الشہداء کی ایک نظر کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ اس نے کہا میں نے لکھا ہے کہ اگر ذرے پر امیر المومنین کی، ایک ذرے پر اگر مولا علی کی نظر پڑ جائے، مصرع یہ ہے، اس نے کہا بے ذرہ گر نظر لطف بو تراب کند، طالب علم نے کہا بے آسمان رود کار آفتاب کند۔ بھئی اب اس ذرے کو تو چاہیے، امیر المومنین کی نظر پڑ گئی ہے، تو اب اس ذرے کو چاہیے کہ آسمان پر جائے اور سورج کا کام کرے جا کے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ بے آسمان رود کار آفتاب کند، یہی کیا سید الشہداء نے ہر کے ساتھ۔ یزیدی لشکر کا جرنیل ذرہ ہے، لیکن جب حسین کی نگاہ پڑی تو ایسے آسمان پہ پہنچا دیا کہ اب کار آفتاب کر رہا ہے، حریت کا سورج بنا دیا ہے ہر کو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزاداران محترم، ہماری مائیں بہنیں، بس یاد رکھیں یہ 10 دن اہتمام کر، پوری صحیح کرے، گھر میں کسی بھی جگہ ہم ہیں، کام پہ گئے ہوئے ہیں، جاب پہ گئے ہوئے ہیں، گھر میں ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، احتیاط کریں، معلوم ہو کہ رجس ہے تو نہیں، موبائل میں کچھ دیکھ رہے ہیں نہیں رجس ہے، بالکل ہٹاؤ، رجس سے دور رہنا ہے، کیونکہ جو رجس زدہ ہوگا وہ اہل بیت سے دور ہوگا۔ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، اہل بیت سے دوری نہیں برداشت ہو سکتی، اس لیے رجس کو خود سے دور کرنا یہ پہلا کام ہے
جو اس ایام ازا کے اندر میرے اور آپ کی عملی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے گا محمد۔ آج کی مجلس میں ہم مقصد قیام امام حسین کے بارے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور اس عشرے میں جس موضوع پہ آپ کی خدمت میں عرائض پیش کی جائیں گے اس موضوع کا بھی کچھ تعارف خواہش ہے کہ اسی مجلس کے دوران آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عموماً کربلا، یاد رکھیے گا، کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، اچانک پیش آنے والا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ کربلا کی خبر، اب دیکھیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ابھی ابھی ولادت ہوئی، ابھی دنیا میں تشریف لائیں، سرور کونین کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، ابھی نواسا ابھی دنیا میں آیا ہے، ہاتھ میں حسین کو لیا، مبارکباد دی، بوسہ دیا اور گریہ کیا۔ ابتدا ہے، گریہ کیا۔ اب سوال کرنے پہ بتایا کربلا کا، یعنی کربلا اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے۔ کربلا میں، اور یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا اچانک کوئی پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے، اسی طرح کربلا میں شہید ہونے والے بھی اچانک کوئی آ کے شہید نہیں ہوا ہے۔ ان میں سے ہر شہید ایسی زندگی رکھتا تھا کہ اس کو شہید کربلا کے طور پہ منتخب کیا گیا تھا۔ شہدائے کربلا کی فہرست رسول خدا کے ہاتھوں تحریر شدہ تھی۔ یہی وجہ تھی نا زہیر ابن قین کو مولا حسین نے وہ فہرست دکھائی کہ جس میں زہیر کا نام موجود تھا شہدائے کربلا میں۔ لہذا حادثہ نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے صرف۔ اس کا مطلب ہوا اس کے پیچھے یقیناً کوئی مقصد ہے، اس پوری قربانی کے پیچھے یقیناً کوئی ہدف ہے، یقیناً کوئی مقصد ہے۔ اب واقعہ کربلا کا، امام حسین علیہ السلام کے قیام کا، اس پورے سانحے کا، اس پوری تحریک کا مقصد کیا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ فرض کریں کوئی عالم دین بتائے، کوئی مفکر بتائے، کوئی محقق بتائے، نہیں۔ یہ بھی چاہیے کہ امام معصوم بتائے کہ مقصد قیام امام حسین کیا ہے، کیونکہ امام حسین تیسرے امام ہیں، اور آپ کے بعد 9 امام اور آئے ہیں۔ ائمہ سے پوچھے کہ مقصد قیام امام حسین کیا ہے، اور ائمہ نے واضح کر کے بتایا ہوا ہے۔ اس قدر واضح ہے کہ جیسے بچے سے 2 جمع 2 کہیں تو 4 کر کے بتائے۔ اس قدر ائمہ نے واضح کر کے بتایا کہ کیوں سید الشہداء نے قربانی دی، کیوں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، کیوں سید الشہداء نے اس تمام مراحل کے اوپر صابر و ثابت قدم رہ کر اور ان تمام قربانیوں کو پیش کیا ہے، وجہ بتائی ہے۔ اور بتانے والے بھی صادق آل محمد علیہ السلام۔ کچھ موضوعات، یقیناً کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں خاص موقعوں پر خاص انداز سے بیان کیا جانا چاہیے۔ یہ قیام امام حسین کے مقصد کو بھی چھٹے امام نے اسی طرح سے بیان کیا۔ تاکید ہے تمام عاشقان و محبان امام حسین سے، ائمہ کی تاکید ہے، ائمہ کی طرف سے یہ خصوصی طور پر تاکید کی گئی ہے کہ 40 کے موقع پر امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا پہنچا۔ 40 کی زیارت سال کی تمام زیارتوں کی طرح نہیں ہے، 40 کی زیارت کی تاکید ہے۔ مومن کے ایمان کی نشانی 40 کی زیارت قرار دی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث میں امام نے مومن کی 5 نشانیاں گنوائیں، اور ان میں سے ایک نشانی زیارت 40، کہ 40 کے موقع پر کربلا میں حاضر ہو کر سید الشہداء کی زیارت کرنا ایمان کی نشانی۔ اور آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے صاحب استطاعت مومن پر واجب ہے کہ امام حسین کی زیارت کو جائے، مستحب نہیں۔ اگر صاحب استطاعت ہے، جا سکتا ہے، تو آیت اللہ بہجت واجب شمار کرتے تھے۔ تو پس 40 کی زیارت، اور اب آپ سب کے سامنے ہے، اب جو 40 کی زیارت ہے وہ اپنے حقیقی معنوں کی زیارت کی طرف جا رہی ہے۔
کروڑوں افراد اربعین پر سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کروڑوں افراد۔ ایک جملہ آقا علی رضا پناہیان کا واقعی اس جملے نے لرزا دیا۔ عموماً زائرین جو اربعین کی زیارت پہ جاتے ہیں، بعض اوقات یہ دل میں آتا ہے یار جی بھر کے ذریعے سے مس نہیں ہو سکا، اربعین کے علاوہ کسی اور موقع پر آنا چاہیے۔ پہلے دوسری دفعہ میں ہماری بھی اس طرح کی کیفیت تھی، لیکن جب آقا علی رضا پناہیان کا وہ جملہ سنا تو پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں، اربعین پہ ہی جانا چاہیے۔ کیا کہا جملہ؟ بہت خوبصورت تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں اربعین پہ کربلا گیا ہوں، وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں عام کسی مہینے میں کربلا نہیں جاتا، میں صرف اربعین پہ ہی جاتا ہوں۔ انہوں نے وجہ بیان کی، انہوں نے کہا اربعین پہ جو حسین ابن علی کے حرم میں جو ہجوم نظر آتا ہے، زری ہے مطہر کے گرد لوگوں کا جو دیوانہ وار ایک ہجوم ہے، ایک جنون کے ساتھ عزادار زری کی طرف مس ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جملہ سنیے گا، پناہیان کہتے ہیں 61 ہجری میں جتنا تنہا کر کے حسین کو مارا گیا، حق بنتا ہے کہ ان کی زری پہ ایسا ہجوم رہنا چاہیے، یہ زری اسی طرح کے ہجوم میں نظر آنی چاہیے۔ ضروری ہے جب یہ جملہ سنا سمجھ آئی کہ نا واقعی اربعین کی زیارت اہم ہے۔ اسی لیے چھٹے امام نے دیگر زیارتوں کے بجائے مقصد قیام امام حسین کو اربعین کی زیارت میں بیان کیا ہے، کہیں پہ نہیں، زیارت اربعین میں چھٹے امام نے بیان کیا۔ یعنی جب کوئی مومن پہنچے کربلا میں اور امام حسین کو سلام کرے، زیارت پڑھے، تو یہ زیارت چھٹے امام نے تعلیم دی کہ اس طرح سے پڑھے۔ اور اسی زیارت کی بالکل ابتدا میں بتایا امام نے کہ کیوں مولا حسین نے قیام کیا، کیوں مولا حسین نے قربانی دی۔ میں این امام کے الفاظ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ مقصد قیام امام حسین امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی سن سکیں۔ اب یہ جو جملہ خاص میں نے جو اسی زیارت کے اندر کا جملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَا، اس قدر حسین ابن علی نے دعوت کی، اس قدر تبلیغ کی، اس قدر پیغام پہنچایا کہ وہ عذر تک پہنچ گئے، یعنی اپنی شرعی ذمہ داری کو حسین ابن علی نے ادا کر دیا۔ پھر وَمَنَحَ النُّصْحَ، اور نصیحت کا حق ادا کر دیا، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، اور تیرے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ، خون کا بہہ جانا، انسان کا پارا پارا ہو جانا وجود کا۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ، بس سید الشہداء نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، فیکا، پروردگارہ تیرے لیے کیا۔ یہ جو قربانی حسین ابن علی نے پیش کی تیرے لیے کی۔ اب اگلا جملہ اس قربانی کا مقصد بیان کر رہے ہیں چھٹے امام، فرمایا لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، کیوں کی یہ قربانی پیش؟ لی لام جو زبر یہاں پر آیا ہے وجہ بیان کرتا ہے، ریزن بیان کرنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ من الجہالہ وحیرت الضلالہ، کیوں دی حسین ابن علی نے قربانی؟ لیستنقذ عبادک، تاکہ تیرے بندوں کو نکال سکیں، کہاں سے؟ من الجہالہ، جہالت سے نکال سکیں۔ کیوں حسین نے قربانی دی ہے؟ تاکہ بندگان خدا کو جہالت سے نکال سکیں، وحیرت الضلالہ، اور ضلالت اور گمراہی کی حیرانیوں سے نکال سکیں، گمراہوں کو گمراہی سے واپس لانے کے لیے اور جہالت کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے کو وہاں سے نکالنے کے لیے حسین ابن علی نے قربانی دی۔ یہ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام۔ دو چیزیں بیان ہوئی، ایک جہالت کا خاتمہ، دوسرا گمراہی سے نجات۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جو دو مقاصد جو چھٹے امام نے بیان کی، جاہلیت کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ علم کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے۔ انسان جتنا عقل مند ہوتا جائے،
جتنا علم اس کے پاس آتا جائے اتنی جہالت کم ہوتی جائے، اور انسان جس قدر نجات کی طرف، ہدایت کی طرف آنا شروع کر دے اتنا ہی گمراہی سے نکل جائے۔ تو بس یہ جو دو بنیادی ترین مقاصد زیارت اربعین میں چھٹے امام نے قیام امام حسین کے بیان فرمائے، علم اور ہدایت، بنیاد دو بنتے ہیں، جہالت سے نکالیں گے تو علم کے ذریعے سے، اور پہنچانا کہاں پہ؟ ہدایت، گمراہی سے نکالنا ہے، علم اور ہدایت۔ اب واضح ہو گیا، اب آرام سے میں اور آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں، چونکہ مقصد قیام امام حسین علم اور ہدایت ہے چھٹے امام کے مطابق، تو اس کا مطلب یہ ہوا مقصد عزاداری امام حسین بھی علم اور ہدایت ہونا چاہیے۔ کیوں عزاداری؟ علم دے، نکالیں جہالت سے۔ عزاداری کس لیے؟ جہالت سے نکالنے کے لیے۔ عزاداری کس لیے؟ تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لائیں۔ کیوں مجلس امام حسین علیہ السلام؟ کس لیے؟ تاکہ ہدایت کی طرف لائیں، نجات کی طرف لے کر آئیں۔ تو یہ وہ مقصد ہے جو سید الشہداء کے قیام کا صادق آل محمد نے بیان کیا ہے، کسی عالم دین نے نہیں، کسی بزرگ علماء میں سے نہیں، شیخ صدوق نے نہیں، شیخ مفید نے نہیں، شیخ توسی نے نہیں، شیخ کلینی نے نہیں، مراجع عظام نے، امام خمینی نے نہیں، آیت اللہ خامنائی نے نہیں، سید آیت اللہ سیستانی نے نہیں، کسی عالم دین نے نہیں، کسی خطیب نے نہیں۔ یہ مقصد قیام زیارت اربعین کہ جو چھٹے امام نے تعلیم دی ہے اس میں بیان کیا ہے، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالیں اور گمراہی سے نکالیں۔ جہالت سے نکالنے کا راستہ علم، گمراہی سے نکالنے کا راستہ ہدایت۔ پس علم اور ہدایت مقصد قیام امام حسین ہے۔ جب فرد علم اور ہدایت پاتا ہے تو حسینی بن جاتا ہے۔ جب معاشرہ علم اور ہدایت پاتا ہے تو پھر ملت امام حسین وجود میں آتی ہے۔ جب ملت امام حسین وجود میں آ جائے تو دنیا کی سپر پاور ان کے آگے ناک رگڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا۔ توجہ ہے اذان محترم؟ جب علم و ہدایت معاشرے پہ رائج ہو جائے تو پھر ملت امام حسین۔ کیا کہا تھا شہید قاسم سلیمانی نے؟ کہا ماں ملت امام حسین، کہا ہم امام حسین کی ملت ہے، اور آج ثابت کر دیا پوری دنیا کے سامنے۔ کیا خوبصورت جملہ تھا، میں وجد میں آ گیا تھا اس جملے کو سن کے۔ ایک ایرانی عالم دین نے کہا یہ فرات نہیں ہے جو حسین نے عباس کو روکا ہوا تھا، یہ ہرمز کا دریا ہے، علی والوں کی تلواریں کھلی ہوئی ہیں، تم پوری دنیا کو لے کر آؤ ہرمز نہیں کھلوا سکو گے۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آیا اگر عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی تو فرات تو دور کی بات شام کو کھینچ کے لے آتے۔ بس ملت امام حسین بنیاد دو چیزوں پہ، علم، ہدایت۔ تو میں نے اور آپ نے مجلس اعزا، گھر میں مجلس رکھی، مجلس اعزا کا انعقاد کیوں کر رہے ہیں؟ علم اور ہدایت کے۔ نوحہ خان نوحہ خانی کرتا ہے، کیوں؟ علم اور ہدایت کے۔ یہاں بیٹھ کر مجلس پڑھنے والا کیوں؟ علم اور ہدایت کے۔ حتیٰ کہ شروع میں جو تلاوت کی جاتی ہے، شروع میں جو حدیث قصہ، کیوں؟ علم اور ہدایت کے۔ یہ وہ بنیادی ترین مقصد ہے جس کو امام معصوم نے متعین فرمایا ہے۔ اور اب میری آپ کی عزاداری چاہے وہ ذاتی ہو، چاہے وہ امام بارگاہ کی ہو، چاہے وہ امت کی ہو، چاہے وہ ملت کی ہو، عزاداری ملت کو علم اور ہدایت کی طرف لے کر جائے۔ جس ملت نے یہ کر دکھایا ان کے سامنے دنیا نے سر جھکا دیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہی کیا ہے۔ اب وہ یہ ایران اسلامی نے، حزب اللہ نے یہ جو کارنامہ انجام دیا ہے، وہ آج کل کی زبان میں ہمارے بچے جوان
کریڈٹ گوز ٹو فلان، مثلا اس جیت کا، اس فتح کا، اس مضبوط نظام کا کریڈٹ کہاں جاتا ہے؟ امام خمینی کے سامنے بتایا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا ہے، یہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، یعنی کریڈٹ دے رہے تھے امام خمینی کو، تو جملہ دیا امام خمینی نے کہا نا ما ہرچ داریم السید الشہداء داریم، کہا ہم نے جو لیا ہے وہ امام حسین سے لیا، امام حسین سے لیا۔ بس متوجہ رہنا ہے ہم سب نے، اور اس بات کی طرف شعوری توجہ رکھیں، علم اور ہدایت۔ اب اگر خدا نخواستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، میرا تو دل نہیں مانتا، عقل بھی نہیں مانتی، سمجھ بھی نہیں مانتی، اب آپ لوگ دیکھیں آپ کی عقل اور آپ کا ذہن مانتا یا نہیں، کوئی امام حسین کے نام پہ علم اور ہدایت سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ویسے ہی وجہ سے کوئی دن کو رات کہہ رہا ہو، ہاں، یا اس وقت یہ کام کوئی کر سکتا ہے جب کوئی بالکل ہی آگاہ نہ ہو کہ مقصد قیام امام حسین کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے کہ ملت کو علم سے دوری کی طرف لے کر جائے، ہدایت سے دوری کی طرف لے کر جائے، تو نہ عزیزان محترم، ہر وہ آواز چاہے وہ کسی بھی شکل کسی بھی صورت سے نکل رہی ہو، اگر علم و ہدایت سے دور کرنے والی ہو تو سمجھ جانا قیام امام حسین کے مقصد کے ساتھ اس آواز کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ آواز، وہ خطاب، وہ پکار کہ جو فرد کی، ملت کی علم اور ہدایت میں اضافے کا باعث بنے، حسینی آواز ہے، یہ حسینی آواز ہے، اسی آواز کی اتباع کرنی ہے، اسی آواز کے پیچھے جانا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، یہ مقصد قیام امام حسین اور مقصد عزاداری، مقصد مجلس، مقصد سینہ زنی، مقصد جلوس عزا، حتیٰ کہ سبیل میں پانی پلانے کا مقصد بھی علم و ہدایت ہی ہے۔ ایک درود پڑھ کے تھوڑا سا آگے تشریف لیں۔ پھر صلوات پڑھیے گا محمد و آل۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، انشاءاللہ ان مجالس میں اس دفعہ آپ کے خدمت میں جس موضوع پر کچھ عرائض پیش کی جائیں گی وہ امام حسین علیہ السلام کے انصار، آپ کے ساتھی، آپ کے اصحاب نے جن کے زندگی، جن کے کردار ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، وہ افراد کہ جو کربلا پہنچے، جنہوں نے امام حسین پہ اپنی جانیں قربان کی، امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کا حصہ بنے، ان میں سے چند افراد کا انشاءاللہ تعالی اس عشرے کے دوران ہم تذکرہ کریں گے، لیکن یہ تذکرہ ہم صفات کے آئینے میں کریں گے۔ چند صفات کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور یہ تمام صفات ہم اصحاب امام حسین کی کردار سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ جیسے معرفت امام زمان، اپنے زمانے کے امام کی معرفت، یہ موضوع ہم تلاش کریں گے کربلا میں، کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں نے، امام حسین کے پیروکاروں نے، امام حسین کے اصحاب نے معرفت امام زمان کا کون سا راستہ میرے اور آپ کے لیے کھولا ہے، کون سا پہلو اس موضوع کا میرے اور آپ کے لیے کھولا ہے۔ اسی طرح ایک موضوع ثابت قدمی کا ہے، راہ حق پر ثابت قدم رہنا، اس کے لیے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے بعض کا تذکرہ کروں گا۔ اسی طرح ایک موضوع تربیت کا ہے، کہ ایک معاشرے کا عام فرد تربیت پا کر اصحاب امام حسین میں شامل ہو کر شہداء کربلا میں شامل ہوتا ہے، ایک یہ عنوان بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسی طرح ایک عنوان صلہ رحمی کا ہے،
صلہ رحم یعنی رشتہ داروں، قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رہنا۔ صلہ رحمی کی وہ داستان کربلا نے رقم کی ہے کہ واقعی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک بس لمحہ فکریہ جس کی طرف آپ کے فکر کو دعوت دے کر آج کی گفتگو کو میں مکمل کروں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس قدر ہم بچپن سے آج تک یہاں پہ سفید ریش بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، بچپن سے لے کے آج تک آپ نے عزاداری کے مجالس و محافل میں شرکت کی ہے، فرش عزا پر بیٹھے ہیں، ہر سال 2 مہینے 8 دن ایام عزا گزارتے ہیں، تسلسل کے ساتھ مجالس عزا میں شریک ہوتے ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی بات ہمارے ذہن میں نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اصحاب امام حسین میں سے ہر ایک کے بارے میں معلوم، ہر ایک کو جانتے ہیں، ہر ایک کے نام کا پتہ ہے، ہر ایک کے کام کا پتہ ہے، ہر ایک کے کردار کا پتہ ہے۔ یہ ضروری تھا۔ اور اگر یہ معلوم ہوتا تو میں نے ایک جگہ یہ جملہ کہا ہوا تھا، آج یہ دہرا دیتا ہوں تاکہ کام آئے۔ کسی نے اکثر یہ رائج ہے لیکن یہ ہم نے کبھی کہیں دیکھا نہیں ہے، دین کی کسی کتاب میں بزرگان سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے بھی تائید نہیں کی کہ ایسا کچھ کہیں پہ ہے۔ وہ یہ ہوا کہ نارملی لوگ فون کر کے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، کسی کے ہاں ولادت ہو جائے تو فون کر کے علماء سے، ہم جیسے طالب علموں سے فون کر کے سوال کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی نام تجویز کریں۔ تو یہ جو ایک جملہ اکثر بچوں کے نام کے لیے فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں ستاروں کے حساب سے دیکھیں کیا نام ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اکثر ہم سنتے ہیں، یہ ستاروں کے حساب سے بتائیں کون سا نام ٹھیک ہے۔ تو میں اس وقت جملہ یہ کہتا ہوں، آپ ایک کام کریں، آپ ان ستاروں کو چھوڑیں، کربلا کے آسمان پہ جو امام حسین نے ستارے سجائے ہیں ان میں سے کسی ایک کا نام بچے کے نام پہ رکھیں۔ اپنے بچے کا نام کربلا کے ستاروں میں سے کسی ایک ستارے پہ رکھیں۔ زہیر نام رکھے اپنے بچے کا، بریر نام رکھیں، نافع نام رکھیں، بچے کا نام رکھیں گے پتہ چلے گا، جون نام رکھیں پتہ چلے، کسی کو بتا سکیں کہ بریر کون تھا، کسی کو بتا سکیں کہ سعید ابن عبداللہ کون ہے، کسی کو بتا سکیں کہ یہ قربانی دینے والے غفاری جو برادران تھے عبد الرحمن و عبداللہ غفاری کون ہیں، یہ لوگ جنہوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، مسلم ابن اوسجہ نے کیا کر کے دکھایا ہے۔ ایک ایک یقین کیجیے گا، ایک ایک داستان رکھتا ہے۔ یزید بن سبیت کے جو بصرہ سے اپنے بیٹوں کو لے کر آیا تھا، کس قدر بڑی قربانی پیش کی ہے کہ امام زمان نے نام لے کر سلام کیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ لہٰذا اصحاب امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر آئندہ کی مجالس میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ ممکن ہے کہ کچھ نام ایسے ہوں جو آپ کے لیے نئے ہوں یا کم سے کم سنے ہوئے نہ ہوں۔ جیسے میں ایک جگہ جب یہ جملہ جب بھی کہتا ہوں لوگوں کے وہ تجسس بڑھ جاتا ہے، اور میرے خیال میں جوانوں بہتر یہ ہے کہ تجسس بڑھانے کے لیے کل کی مجلس میں یا آئندہ مجالس میں جو میں نے بیان کرنا ہے اس کا ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں۔ آپ کے علم میں ہے اصحاب امام حسین میں سے 2 اصحاب وہ تھے جو کربلا میں شدید زخمی ہو گئے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک 6 مہینے کے بعد شہید ہوئے ہیں اور ایک جو 1 سال کے بعد جا کر شہید ہوئے ہیں شہدائے کربلا میں سے۔ دونوں کے لیے امام زمان نے شہید کربلا کا نام لے کر اس کو سلام بھیجا ہوا ہے۔ 2 افراد ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے یہ ثابت قدمی کسے کہتے ہیں؟ یہ زخمی تھے، پہنچے، کوفہ پہنچایا، ان کے قبیلے والوں نے چھپا کے رکھا۔ ابن زیاد نے ان کو کہا اگر بیعت کر لو تو تمہیں معافی تمہارے قبیلے میں رہنے دوں گا۔ انہوں نے کہا انکار ہمارے مولا نے کیا تھا، تم ثابت قدمی دیکھو گے۔ ڈٹے رہے، مزید مظالم کو برداشت کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک 6 مہینے کے بعد شہید ہوئے اور ایک 1 سال کے بعد شہید ہوئے اور ملحق ہو گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اب ان دونوں کا ذکر شاید آپ میں سے بہت سنا سکتے ہیں، پہلے دفعہ سنا ہو، یہ 2 اصحاب ایسے بھی تھے۔ ایک صحابی امام کے وہ ہیں جو امام کی شہادت سے پہلے زخمیوں کے گر پڑے، شدید زخمی تھے، بے ہوش ہو گئے، اور جس وقت ہوش میں آئے تو دیکھا کہ امام شہید ہو چکے تھے لیکن ابھی ان میں جان تھی، کھڑے ہو گئے۔ اس وقت ان کو کہا گیا تمہارا مولا شہید ہو گیا ہے، اب اپنی تلوار چھوڑ دو۔ ہاں، ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تھی، کہ اب لڑائی کا ارادہ چھوڑ دو، تمہیں امان دی جائے گی، زندہ رہو گے کوفہ جا کر۔
اس نے کہا اس زندگی پہ لعنت بھیجتا ہوں جو حسین کے بعد ملتی، کہ ابھی مجھ میں جان ہے، تم کیا سمجھتے ہو تمہیں چھوڑوں گا؟ کہا تلوار نہیں ہے تمہارے پاس، اپنے اس میں سے کمربند میں سے ایک خنجر نکال لیا، کہا یہ خنجر میں نے اسی لیے رکھا تھا، اگر تلوار نہ ہوگی تو اس سے لڑوں، لڑ کے شہید ہو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اصحاب امام حسین کا تفصیل سے ذکر ہو۔ انشاءاللہ اس عشرے میں ان صفات کے آئینے میں اصحاب امام حسین کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ایک صلوات مل کے پڑھ لیجئے گا، محمد۔ بس عزیزان محترم، محرم کی پہلی ہو گئی ہے، عجیب چاند ہے محرم کا، حیرت ہوتی ہے، ہر مہینے کا چاند ہو تو میسیجز چلتے ہیں، نیا چاند مبارک ہو، نیا چاند مبارک ہو۔ یہ عجیب چاند ہے، اس کے نظر آنے کا پتہ چلتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو میسیج کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عجیب چاند ہے۔ مدینے میں ایک مسافر تھا، گزرا مغرب کے وقت میں، دیکھا کہ کچھ لوگوں کی ایک تعداد ایک گھر کے باہر جمع ہے۔ اس نے پوچھا خیر ہے آپ لوگ یہاں پہ کیوں جمع ہیں؟ تو ان لوگوں نے، اہل مدینہ نے اس کو کہا ہم یہاں اس لیے جمع ہیں تاکہ معلوم کر سکیں کہ نئے مہینے کی پہلی ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اگر تمہیں، اس نے حیرت کا اظہار کیا، کہتا ہے حیرانگی ہے کہ اہل مدینہ پہلی تاریخ کا معلوم کرنے کے لیے مغرب کی طرف دیکھنے کے بجائے اس گھر کے باہر جمع ہو گئے ہیں۔ جس سے بات کی تھی اس نے کہا لگتا ہے تم مدینے کے نہیں ہو۔ اس نے کہا نہیں میں مسافر۔ تو اس اہل مدینہ نے کہا ہم سال کے 11 مہینوں کے چاند کو مغرب میں تلاش کریں، لیکن محرم کا چاند ہم مغرب میں نہیں دیکھتے، صادق آل محمد کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ جب اس گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ محرم کا چاند۔ اجرکم علی اللہ، عزاداران مولا۔ شب اول میں دستور ہے فرش عزا کا کہ امام حسین کی پہلی مصیبت بیان کی جاتی ہے۔ پہلی مصیبت کیا ہے حسین ابن علی کی؟ اس مدینے کو چھوڑ کے جانا۔ جس وقت مدینہ سے باہر نکل رہے تھے، مدینے کے باہر آنے کے بعد حضرت عباس نے دیکھا کہ مولا حسین مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کہا آقا اس قدر بے قراری؟ کہا عباس جس وقت اللہ کے نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئے تھے تو مکہ سے اترتے ہوئے نبی مڑ مڑ کے مکے کو دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ نبی کی جائے پیدائش تھی، پوری زندگی وہاں گزاری تھی۔ اس کی گلیوں کے ساتھ، اس شہر کے ذرے ذرے کے ساتھ نبی کو ایک لگاؤ تھا۔ اگلا جملہ سنو گے عزادارو، مولا حسین کہتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ واپس فتح مکہ کی صورت میں مکہ آ جائیں گے، عباس میں مدینے کو مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں کیونکہ اب نہ مدینہ حسین کو دیکھ سکے گا نہ حسین مدینہ کو۔ اجرکم علی اللہ، عزاداران مولا۔ دو وداع مدینے کے آپ کے خدمت میں پیش کروں۔ آخری شب جب آئی، مغرب کی نماز کے بعد سید الشہداء قبر رسول پر آئے۔ اس شب میں ایک رات میں 3 دفعہ اللہ کے نبی کی قبر پہ آئے، ایک رات میں 3 مرتبہ۔ جو لوگ آپ میں سے زیارات پہ گئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات، بہت دقت کر کے اس روایت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، علماء سے استفادہ کیا ہے۔ مغرب کے بعد آئے، ظاہر ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت کا وقت تھا، سید الشہداء کو قبر نبی پہ وہ خلوت میسر نہیں آئی جو حسین کو چاہیے تھی۔
کہتا نا جی بھر کے نانا سے ملنا، جی بھر کے زیارت کریں. بس مغرب کے بعد آئے، بہت خوبصورت جملہ کہا عالم دین نے. مغرب کے بعد حسین قبر نبی کی زیارت کے لیے آئے. 56 برس کا حسین نانا کے قبر پہ آیا. 56 برس کا حسین آیا، دونوں ہاتھ قبر پہ رکھے، دعا کی، آنسو بہائے، واپس گئے. آدھی رات کے وقت پھر آئے. اس وقت بھی کچھ لوگ قبر نبی پر موجود. اب بھی لگ رہا تھا 56 برس کا نواسہ نانا کے قبر پہ آیا. رات کے 2 پہر گزرنے کے بعد، غالباً نماز شب سے پہلے کا وقت ہے، پھر حسین ابن علی قبر نبی پہ آئے. اب قبر نبی پہ کوئی نہیں ہے. اب حسین کا آنا 56 برس کے نواسے کی طرح نہیں ہے. دیکھنے والے دیکھ سکتے تھے حسین ایسے ہی آ رہے تھے جیسے بچپن میں نانا کی طرف بڑھتے تھے. جیسے 6 برس کا حسین نانا سے ملنے کے لیے آگے بڑھتا تھا، حسین آ کر نانا کی قبر سے لپٹ گئے، روتے ہوئے کہا نانا آپ کے حسین کو مدینے میں رہنے نہیں. اجرکم علی اللہ. سخت تھا حسین ابن علی کے. امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ اس وقت حیات تھی، اور ام سلمہ اہل بیت کی بہت وفادار. امام حسین جناب ام سلمہ کو اماں کہہ کر مخاطب کرتے، اور ام سلمہ کہا کرتی ہوگی مومنین کا مجھے اماں کہنا ایک طرف، حسین کا اماں کہنا ایک طرف. ام سلمہ نے پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے تم نے سفر کا ارادہ کیا ہے، میں چاہتی تھی کہ تم سے ملنے آؤں. مولا نے پیغام بھیجا، کہا دادی اماں میں خود آپ سے ملنے آؤں گا، آپ زحمت نہ کریں. اب سید الشہداء تشریف لے گئے، ام سلمہ سے ملے. ام سلمہ نے کہا حسین آج جب تم آئے ہو تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اگر اجازت دو تو بیان کروں. مولا نے کہا ضرور اماں بتائیں. کہا تم 2 برس کے تھے، تمہارے نانا میرے اسی حجرے میں آرام کرنے کے لیے آئے اور مجھے کہا اے ام سلمہ کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی ملنے آئے کہنا نبی تھکے ہوئے آرام کر رہے ہیں، مخل نہ ہو. تو میں دروازے کے باہر بیٹھ گئی تاکہ کوئی بھی آئے تو اس کو منع کریں. میں نے دیکھا کہ تم اس وقت آئے. تم جب آئے تم نے کہا اے اماں میں نے نانا سے ملنا ہے. تو میں نے تمہیں کہا حسین تمہارے نانا نے کہا ہے کہ وہ تھکے ہوئے ہیں، کسی سے نہیں ملیں گے. اب جملہ سنیں گے. تم نے بڑے پیار سے کہا اچھا مجھ سے بھی نہیں ملیں گے نانا، اپنے حسین سے بھی نہیں ملیں گے. ام سلمہ کہتی ہے چونکہ نبی نے مجھے کچھ کہا نہیں تھا، میں نے کہا حسین مجھے کوئی استثناء نہیں بتائی ہے، مجھے کہا ہے کہ بس میں آرام کر رہا ہوں، کسی کو نہ. حسین واپس پلٹے. اب حسین کا پلٹنا تھا. ام سلمہ کہتی ہے اللہ کے نبی نے اندر سے آواز دی اے ام سلمہ میرے حسین کو واپس نہ بھیجنا، حسین کو واپس نہ بھیجنا. ام سلمہ کہتی میں دوڑ کے آئی، تمہیں گلے لگایا. میں نے کہا شہزادے آؤ تمہیں نانا بلا. لے کے گئی حسین کو، اللہ کے نبی کو دیا. اب ام سلمہ کہتی ہے میں حجرے سے باہر آئی. کہتی ہیں کچھ دیر کے بعد نبی کے زار و قطار رونے کی آوازیں آئی. کہتی میں نے گھبرا کے اجازت مانگی، داخل ہوئی تو کیا دیکھا حسین کو سینے پہ رکھ کے نبی رو رہے ہیں، مٹھی میں بند کچھ رکھا ہوا ہے. تو میں نے سوال رسول اللہ یہ گریا؟ کہ ام سلمہ ابھی جبریل نے آ کے مجھ سے کہا یا رسول خدا حسین سے بہت پیار ہے آپ کو. کہ میں نے کہا میں کیوں پیار نہ کروں جس سے خدا پیار کرتا ہے. کہ یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو دشت نینوا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا.
اور صبح اسپا تلے جنازے کو پامال کیا جائے گا۔ پھر نبی نے کہا اے ام سلمہ یہ دیکھو یہ اس جگہ کی مٹی مجھے جبریل نے لا کر دی ہے۔ عزاداران مولا ایک شیشی میں وہ مٹی ڈال کے ام سلمہ کو دے دی، کہا ام سلمہ جس وقت یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا۔ عزاداران مولا 61 ہجری عاشور کے دن پچھلے پہر ام سلمہ کی آنکھ لگی تھی، خواب میں دیکھا نبی کا عمامہ سر پہ نہیں ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، لباس غبار آلود ہے، رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ گھبرا کے ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہا ام سلمہ حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، میرا نواسا۔ ام سلمہ نے بیدار ہو کر اس مٹی کو اٹھا کر دیکھا مٹی سے تازہ خون ابل رہا ہے۔ اپنی چادر کھینچ کر آوازیں بلند کی واہ حسینہ واہ محمد۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔